آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستوں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں آج لرننگ پلس گولڈ کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میری آج کی چھوٹی سی بایوگرافی ہے۔ یہ امیر محمد خان صاحب آف کالا باغ، نواب آف کالا باغ کے متعلق۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارا کیسا کلچر تھا اور کیسے یہ جو پرانے لوگ تھے کیسے ان کی حکمرانیاں چلتی تھیں۔ یہ ایجسن کے پڑھے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے بنیادی تعلیم حاصل کی، پھر یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے ہائی تعلیم لی اور پھر واپس آ گئے اور اپنی میاں والی میں ہی چلے گئے جہاں کے وہ رئیس تھے، جاگیردار تھے۔ وہاں ان کا بہت خوبصورت ایک محل تھا یا حویلی تھی، اور دریائے سندھ کے کنارے کے اوپر ان کا ایک بہت اچھا ریسٹ ہاؤس بنا ہوا تھا، جس پہ بڑے بڑے لوگ تشریف لایا کرتے تھے۔ اس میں ہمارے ایوب خان صاحب بھی ٹھہرے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی ٹھہرے، جیکولین کینیڈی بھی ٹھہری، روزویلٹ بھی کی بیگم صاحبہ بھی وہاں ٹھہری، اور بھی بڑے بڑے وی آئی پیز آ کے ٹھہرے۔ بڑا خوبصورت تھا۔ یہ 1956 اور 1957 کا یہ دور تھا کہ یہ الیکشن لڑے اور وہ ممبر ہو گئے اور پنجاب اسمبلی کے۔ تو اس زمانے میں نواب ممدوٹ وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے۔ ان کا مزاج کچھ مختلف تھا، وہ عام لوگوں سے نہیں ملتے تھے۔ کوئی وی آئی پیز آ گئے یا کوئی قومی اسمبلی کے یا کوئی پروونشل اسمبلی کے ممبر آ گئے تو ان سے ملاقات کر لی۔ تو یہ نواب صاحب کو کچھ ناگوار گزرتا، انہوں نے پھر الیکشن لڑا اور اس طرح وہ پھر پنجاب اسمبلی میں آ گئے۔ تو ادھر ایوب خان صاحب ہمارے ملک کے نئے صدر بن چکے تھے۔ انہوں نے ملک کو 2 یونٹ میں بنا دیا، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان۔ تو یہ جو ویسٹ پاکستان تھا، یہ اس میں پنجاب اور سارا کراچی اور پورا بلوچستان سب اس میں شامل تھا، سرحد شامل تھے۔ تو اس کے 1 یونٹ بنا دیا۔ تو اس کے انہوں نے نواب آف کالا باغ کو گورنر بنا دیا۔ یہ 1960 کا دور تھا۔ تو بڑے سخت گیر تھے اور بڑے اپنے معاملات کو بڑے طریقے سے چلاتے تھے۔ بڑے کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہونے نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو بڑی سختی کے ساتھ نمٹتے تھے۔ لیکن ان کا مزاج وہ جاگیرداراں تھا۔ وہ بڑے بڑے جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کے وہ مزاج تھے، بلکہ انگریزوں کی طرف سے کچھ ان کے برعکس تھا کہ جی 1 مین شو۔ تو ان کے جو ملٹری سیکرٹری تھے کیپٹن جہانداد خان، وہ بتاتے ہیں کہ وہ ان کے ایسا مزاج تھا کہ انہوں نے اپنے فیملی کو بھی گورنر ہاؤس میں آنے سے منع کر دیا تھا، اور کوئی اور رشتہ دار یا کوئی رشتہ دار بھی انہیں بغیر اجازت کے گورنر ہاؤس میں نہیں آ سکتا تھا۔ ایک دفعہ کا اتفاق ہوا کہ وہ سرکاری گاڑی میں پیچھے ان کے دونوں بیٹے بیٹھ گئے، اسد اللہ اور مظفر قزل بادشاہ، مظفر نواب صاحب کالا باغ کے برخوردار بڑے تھے، وہ بیٹھ گئے پیچھے آ کے۔ تو انہوں نے بڑی سختی سے ان کو وہاں سے اٹھایا اور اگلی کہا کہ آپ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھیں، یہ ہمارا ملٹری سیکرٹری بیٹھے گا۔ کچھ ان کے اصول بڑے تھے، مختلف تھے۔ اور جب آپ اپنے گاؤں میں جاتے، اپنے وہاں جاتے تو وہاں بڑی زبردست ان کی ایڈمنسٹریشن تھی۔ اگر کسی کو خبر ہو جاتی کہ یہاں کچھ ایسی غلط باتیں ہوئی ہیں تو اس کو بڑی سختی کے ساتھ نپٹتے ہیں۔ جب ان کے گھر والے باہر نکلتے تو سارے شہر
اور پورے آس پاس کے لوگ بیٹھ جاتے اور اپنے منہ کا رخ دوسری طرف سے کر لیتے. اگر کوئی کسی کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے ان کے کوئی خاندان میں کسی خواتین کو دیکھا ہے تو اس کی کھال تک کو ادھروا دیا کرتے تھے. تو یہ 1960 اور 1966 کا دور تھا. 1965 میں تو وار ہو گئی. انہوں نے پھر کال کیا سارے بزنس مین کو اور سارے جو امن و امان قائم رکھنے والوں کو. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شکایت آئی تو ان کے ساتھ میں اس قدر سختی سے نمٹوں گا کہ یہ عمر بھر یاد رکھیں گی بلکہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. تو اس سے بڑا اچھی ان کی ایڈمنسٹریشن ہو گئی اور خوف و ہراس پوری طرح پھیل گیا. وہ کہا کرتے تھے کہ میں اپوائنٹمنٹ کے لیے ان کے پاس جب کوئی اپلیکیشن آتی تو خود اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں. تو بلکہ اس کے پورا بایوڈیٹا پورا نکال کے بیٹھ جاتے ہیں نسل در نسل کا. تو سامنے رکھ کے پھر اس کے اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں. اور کئیوں نے پوچھا کہ آپ اتنا لمبا چوڑا بایو ڈاٹا نکال کے بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم تو کتا یا گھوڑا بھی خریدتے ہیں تو اس کا حسب نسب دیکھتے ہیں. تو اس طرح سلسلہ چلتا رہا. مہینے میں وہ ایک دفعہ ٹیلی ویژن پہ بھی آیا کرتے تھے اور یا ٹی وی پر آیا کرتے تھے, اپنا ریڈیو پر آیا کرتے تھے. وہاں 3 دفعہ کم از کم ایوب خان صاحب کا نام لیا کرتے تھے. ایوب خان کو بہت پسند کرتے تھے, بڑے لائک کرتے تھے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ان میں اختلافات پیدا کرنا شروع کر دیے. کراچی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے تو اس میں ایوب خان نے کہا تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ میرے بچے بھی اس ملک میں رہنا مشکل ہو گیا ہے. تو اس طرح اختلافات بڑھتے گئے. تو نواز صاحب کو جب معلوم ہوا کہ اب میرا چلنا مشکل ہے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تو اس کے بعد وہ اپنی جاگیر پہ واپس چلے گئے. وہاں انہوں نے اپنا سارا کچھ سنبھال لیا اور بڑی سخت گیری کے ساتھ سارے جو معاملات گڑبڑ ہوئے تھے اس کو سارا طریقے کے ساتھ سمیٹ لیا. تو جو ان کی جو محل تھا, جو حویلی تھی, وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ اس میں بڑے نوادرات تھے. ان میں نئی نئی چیزیں رکھی ہوئی تھیں, پرانی چیزیں رکھی ہوئی جو خاندان اور خاندان چلے اور بڑے سلیقے اور بڑے طریقے سے اس کو دیکھتے تھے. وہ ایک قسم کا عجائب گھر بنا ہوا تھا اور جو بھی آتا وہاں آگے کھو جاتا. تو ہم بڑی زبردست میٹنگز ہوتی, بڑے بڑے لوگ کو آتے اس کو, اور ان کی خواہش ہوتی کہ وہ وہاں یہ قلعہ باغ جائے اور وہاں ان کی حویلی میں یا ان کے جو محل ہے اس میں جو ان کا ریسٹ ہاؤس ہے اس میں وہ کچھ دن رہائش پذیر ہوں. تو ایک دن یہ جب ان کے استعفے کی بات ہے, ایک دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو گاجروں کا اور بادام کا بڑا شوق تھا. وہ گاجریں اور بادام کھا رہے تھے تو اتنے میں باہر بہت شور اٹھا اور انہوں نے نوکر کو بھیجا. انہوں نے کہا یہ کون ہے باہر؟ تو باہر کے بتایا گیا کہ جی وہ چھوٹے بیٹے اسد اللہ خان اور بڑے بیٹے مظفر خان وہ زبردستی اندر آنا چاہ رہے تھے اور وہ اندر آ گئے. تو اسد علی نے جو اسد علی تھے ان کے بیٹے چھوٹے, انہوں نے فائر کر دیا. وہ نواز صاحب کے کندھے پہ لگا. جو بڑے بیٹے تھے یہ ساری تحقیقات یا کچھ یہ ساری ہیں, کوئی اس میں کوئی شیورٹی نہیں ہے, بلکہ وہ کہا جاتا ہے کہ بڑے بیٹے نے پورا برسٹ مارا اور وہ اس سے وہ ڈھیر ہو گئے, ہلاک ہو گئے. تو اس طرح وہاں ان کا وہ نواب صاحب کا جو دور تھا وہ ختم ہو گیا. تو اور بعد میں یہ اسد علی اور نواب مظفر یہ دونوں بری ہو گئے کیونکہ کوئی وٹنس نہیں ملی, کوئی کچھ نہیں ہوا. تو یہ اس طرح کا یہ دور تھا. اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نواب صاحب جو اتنے سخت گیر تھے کہ اپنی جو فیملی تھی اس کو اتنی سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے میرے جو گھروں ہاؤس میں نہیں آنا. جب واپس گئے تو صرف ایک صندوق اور کچھ بیگ گئے جو ایک گاڑی میں رکھ کے واپس چلے گئے.
اور وہ اس نہایت ایماندار اور نہایت پرہیزگار بھی تھے، اور ساتھ ساتھ وہ انہوں نے اس طرح کی زندگی گزاری، لیکن انجام جو تھا وہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ کس طرح وہ بیٹوں کے ہاتھ میں مارے گئے۔ یہ تھی ہماری آج کی اسٹوری نواب نواب کالا باغ کے متعلق۔ تو یہ ایک بہت سبق آموز ہے کہ یہ اس طرح کی جو کہانیاں ہیں یا اس طرح کی جو بایوگرافیز ہیں، اس سے ہم بڑا کچھ حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ ہمارے جو بڑے تھے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو میں ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ میں شارٹ ویڈیو پر بھی کام کرتا ہوں، میرے کروڑوں ویورز ہیں، سینکڑوں میں ہزاروں میرے سبسکرائبرز ہیں، مجھے بے شمار لوگ لائک کرتے ہیں، شیئرز کرتے ہیں۔ کائنڈلی آپ بھی مجھے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور میری شارٹ ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ وہ روز آپ کو دیکھنے کو ملے گی، آپ کے مزاج میں بڑی تبدیلی آئے گی، آپ کو بہت اچھا لگے گا، آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ بس میں اجازت چاہتا ہوں۔ یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی بایوگرافی نواب کالا باغ کے متعلق۔ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ خدا حافظ۔